صدف جس نے عہد کیا تھا کہ وہ بلال عبداللہ کو کبھی جوائن نہیں کرے گی، آج وہی صدف مجبور ہو کر بلال عبداللہ کو جوائن کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب صدف کو اپنے بھائی زاویار کی بیماری کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے۔ صدف جب زاویار سے پوچھتی ہے کہ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ابا نے اتنی پریشانی لی اور وہ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے، کہتا ہے زاویار کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن صدف جو کہ سوچ بوجھ لگا کر اس بات تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ تو ہے زاویار کی رپورٹس میں، جس کی وجہ سے زاویار بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ اسے 4 سے 5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ صدف جب زاویار سے اس کی رپورٹس کے بارے میں بات کرتی ہے تو زاویار صاف انکار کر دیتا ہے کہ ماں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر امی کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائیں گی۔ وہیں پر صدف کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بھائی زاویار کے ساتھ کوئی بہت بڑی بیماری ہے۔ جاتی ہے صدف ڈاکٹر کے پاس زاویار کی رپورٹس لے کر، وہاں سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کو بلڈ کینسر ہے، جس کے علاج کے لیے کم سے کم 4 سے 5 کروڑ روپے کے خرچے کی لاگت ہے۔ یہ بات سننے کے بعد صدف کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی پریشانی تھی جو اس کے ابا کو لے ڈوبی۔ اس کے بعد جب جاتی ہے فرزانہ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں بلال عبداللہ کو جوائن کرنے جا رہی ہوں۔ فرزانہ جو کہ صدف کو کہتی ہے کہ تم تو بلال عبداللہ کو جوائن کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو پھر اب تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہیں پر صدف فرزانہ کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ مرنا تو ابا بھی نہیں چاہتے تھے، مر گئے نا۔ یہ زندگی ہمارے مطابق نہیں چلتی، ہمیں اس زندگی کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ وہیں پر جب جاتی ہے صدف تو اس کی ملاقات ہوتی ہے عمار کے ساتھ۔ عمار جو کہ صدف سے کہتا ہے کہ میں تمہارے دکھ کو سمجھتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر صدف کو بے حد غصہ آ جاتا ہے۔ کہتی ہے صدف عمار سے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس بات پر عمر صدف کو جواب دیتے ہوئے اپنے والیٹ سے پیسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صدف وہیں پر عمار کو خاموش کروا دیتی ہے۔ کہتی ہے صدف عمار سے کہ میں تمہارے والیٹ میں موجود پیسوں کی بات نہیں کر رہی، تمہاری اوقات کی بات کر رہی ہوں۔ عمار اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، وہ صدف سے کہتا ہے کہ کیا مطلب؟ اس بات پر صدف جب کہتی ہے کہ مجھے 4 سے 5 کروڑ روپے کی ضرورت ہے تو عمار پریشانی کے عالم میں پوچھتا ہے کہ وہ آخرکار اتنے پیسوں کا کیا کرے گی؟ صدف جو کہ عمار کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں موت سے اپنے باپ کے مرنے کا بدلہ لوں گی۔ عمار صدف کی اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ صدف آخرکار کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہیں پر جب کہتی ہے صدف اپنے بھائی زاویار سے کہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں موت کو جیتنے دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں موت کے منہ سے بھی باہر نکال لاؤں گی۔ اسی بات پر جب زاویار کہتا ہے صدف سے کہ تم ایک بات تو مجھے بتاؤ، تم جب جھوٹ بولتی ہو تو تم نظریں کیوں چرا لیتی ہو؟ صدف جس کے پاس زاویار کا کوئی جواب نہیں ہوتا نظریں جھکا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صدف جس کو یاد آتی ہے ہمشہ کی بات کہ ہمشہ نے کہا تھا کہ بلال عبداللہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا وہ نظر آتا ہے یا جیسا دنیا اس کے بارے میں بولتی ہے۔ جاتی ہے صدف سیدھا بلال عبداللہ کے پاس اس سے ملاقات کے لیے۔ بلال عبداللہ جو کہ صدف کو دیکھ کر کہتا ہے اچھی اور نیک لڑکیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، ویری ہائی پریشر اینڈ ویری سیکریٹ، جن کی کوئی بھی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ صدف جو کہ بلال عبداللہ کی بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ آخرکار وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، لیکن وہ مجبور ہو کر بلال عبداللہ کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر کا سہارا بن سکے اور اپنے بھائی کو موت کے منہ سے باہر نکال سکے۔ تو کیا کرے گی صدف؟ کس طرح سے اپنے بھائی کو بچائے گی؟ کیا ہو جائے گی صدف کو بلال عبداللہ سے محبت؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔